السلام علیکم۔ دا ریئل ٹاکس پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں کرن مرزا، آپ کی سینئر جرنلسٹ۔ آج ہم دا ریئل ٹاکس پوڈ کاسٹ کی ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے وائس آف پالیٹکس۔ اس سیریز میں ہم پاکستانی سیاست کی تمام بڑی پارٹیز کے لیڈرز اور رہنماؤں کے انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ پر بات کریں گے، ان کے نظریات اور ملکی حالات پر ان کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اور میں ہوں اسد ملک، ایک سوشل ریسرچر۔ آج وائس آف پالیٹکس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور اس کا عنوان ہے تحلیق لبیک پاکستان، سیاست، ووٹ بینک اور روابط۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ٹی ایل پی کے وجود، اس کے ووٹ بینک کی حقیقت اور اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جیسی اہم باتوں پر تفصیلی گفتگو کریں گے، خاص طور پر حافظ سعد حسین رضوی کے حالیہ پوڈ کاسٹ کی روشنی میں۔ اسد، چلیے شروع کرتے ہیں ٹی ایل پی کے وجود سے۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹی ایل پی کا وجود کن لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ سیاسی ماہرین اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مین سٹریم پارٹیز کے لیے خطرہ ہے، جبکہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقامی یا مسلکی جماعت ہے۔ آپ سوشل ریسرچ کے نقطہ نظر سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کرن، ٹی ایل پی کا وجود کئی سطحوں پر خطرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ پاکستان کی جو ٹریڈیشنل مین سٹریم پارٹیز ہیں، جیسے پی ایم ایل این، پی 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 اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی، ان کے ووٹ بینک کو متاثر کرتی ہے۔ خاص طور پہ پنجاب کے لوور مڈل کلاس اور مذہبی حلقوں میں ٹی ایل پی کی ایک مضبوط پکڑ ہے، جہاں سے پہلے یہ ووٹ بینک ان بڑی پارٹیز کو ملتا تھا۔ ٹی ایل پی ایک ایسی پروٹیسٹ ووٹ کی نمائندگی کرتی ہے جو روایتی سیاست سے مایوس ہو چکے ہیں اور ایک نیا اور متصور اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ٹی ایل پی کا وجود ووٹس کی تقسیم کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات، ٹی ایل پی کا نیریٹو، جو کہ رسالت مآب سے وفاداری اور قانون توہین رسالت کے نفاذ پر مرکوز ہے، کئی دفعہ ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی چیلنج بن جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے دھرنوں میں دیکھا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ٹی ایل پی کا اصل ووٹ بینک کیا ہے؟ عام توقع سے زیادہ لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ حافظ سعد حسین رضوی کے پوڈ کاسٹ میں بھی اس بات کا ذکر تھا کہ ان کا ووٹ بینک صرف ایک خاص مسلک تک محدود نہیں ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت میں ٹی ایل پی کا ووٹ بینک صرف ایک مسلکی گروپ تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ان کا بنیادی ووٹ بینک بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ان کا اثر ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو دینی غیرت اور اسلامی اقدار کو اپنی پہچان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں مذہبی جذبات کی بہت قدر کی جاتی ہے، ٹی ایل پی نے اس جذبے کو سیاسی طور پر منظم کیا ہے۔ وہ لوگ جو رشوت، بے انصافی اور غیر اسلامی اقدار سے مایوس ہیں، وہ ٹی ایل پی کو ایک متبادل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان کا ووٹ بینک پاکستان کے دیہاتی اور قصباتی علاقوں میں، خاص طور پہ پنجاب میں، مضبوط ہے۔ 2018 کے انتخابات اور پھر 2021 کے بائی الیکشنز میں انہوں نے اپنی طاقت دکھائی تھی، جہاں انہوں نے کئی سیٹس پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ اگر انتخابات میں دھاندلی نہ ہو تو کیا ٹی ایل پی کسی بڑی پارٹی کو ہرا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا "اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا" والا سوال ہے پاکستانی سیاست میں۔ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے کرن۔ سیاسی تجزیہ کار اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اگر دھاندلی کا عنصر بالکل ختم ہو جائے تو ٹی ایل پی یقیناً کئی سیٹوں پر بڑی بڑی پارٹیز کے لیے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ پوری پارٹی کو ہرا دینا شاید ابھی قریبی مستقبل میں ممکن نہ ہو، لیکن وہ کئی سیٹوں پر اپنی اکثریت حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں ان کا ووٹ بینک گھنا ہے۔ مثال کے طور پہ لاہور، راولپنڈی اور کراچی کے کچھ حلقوں میں ٹی ایل پی نے پہلے بھی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اگر ووٹس کی تقسیم نہ ہو اور مختلف پارٹیز کے درمیان ووٹس بٹ نہ جائیں تو ٹی ایل پی ایک سنگل بڑی پارٹی کے مقابلے میں بھی جیت سکتی ہے۔ ان کی طاقت ان کے مکمل جذباتی حمایت اور پرعزم ووٹر بیس میں ہے، جو کسی بھی صورت میں انہیں ووٹ دیتا ہے۔ اور ایسے سب سے اہم اور نازک سوال، کیا ٹی ایل پی کا اسٹیبلشمنٹ کے کوئی لنک ہے؟ اس پر پاکستان میں بہت غیر یقینی اور قیاس آرائیاں ہیں۔ حافظ سعد حسین رضوی کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اس بات کو کس طرح بیان کیا یا اس پر کیا روشنی ڈالی؟ یہ سوال ٹی ایل پی کے بارے میں سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی نے اپنے پوڈ کاسٹ میں یا تو اس بات کو رد کیا ہوگا یا اس پر سیدھی بات کرنے سے گریز کیا ہوگا۔ عام توقع کے مطابق ٹی ایل پی سمیت کئی سیاسی پارٹیوں پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، خاص طور پہ اس پارٹی کے اچانک ابھرنے اور اس کی طاقت کی وجہ سے۔ سوشل ریسرچ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سیاسی پارٹیوں اور ریاستی اداروں کے درمیان روابط پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ٹی ایل پی کے معاملے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تحریک کو شروع میں شاید کچھ قسم کی پس منظر حمایت ملی ہوگی،
اس کا مقصد شاید مین اسٹریم پارٹیز خاص طور پہ PMLN پر دباؤ ڈالنا تھا، تاہم TLP نے خود ہمیشہ ان الزامات کو رد کیا ہے اور خود کو ایک آزاد عوامی تحریک قرار دیا ہے جو صرف اپنی نظریاتی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ پچھلے دھرنوں اور TLP لیڈرز کی گرفتاریوں کے بعد یہ روابط مزید غیر یقینی ہو گئے ہیں۔ اب TLP خود کو ایک مکمل سیاسی پارٹی کے طور پر پیش کر رہی ہے جو انتخابات کے ذریعے اختیار حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو اصل TLP کیسے بنی اور سعد رضوی کیسا لیڈر ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ TLP کی بنیاد ممتاز قادری کے واقعے کے بعد پڑی جب ان کو پھانسی دی گئی۔ اس واقعے نے ایک مذہبی جذبے کو ابھارا اور علامہ خادم حسین رضوی نے اس تحریک کی قیادت کی۔ ان کا مقصد رسالت مآب کی حرمت کے تحفظ اور قانون توہین رسالت کے نفاذ کو اپنی سیاسی ایجنڈا کا مرکز بنانا تھا۔ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی نے TLP کی باغدور سنبھالی۔ سعد رضوی اپنے والد کی طرح بہت ہی جذباتی اور انوکھے انداز خطاب کے مالک نہیں ہے، لیکن وہ ایک پرعزم اور پرسکون لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں۔ وہ اپنے والد کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پارٹی کو مزید منظم کر رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کو دھرنوں سے انتخابات کی طرف لایا ہے، جو کہ TLP کی سیاسی سوچ میں ایک اہم تبدیلی ہے۔ وہ مذہبی علوم کے حافظ بھی ہیں اور ان کی تقریر میں ایک خاص وزن ہوتا ہے جو ان کے مطابق ان کے ووٹ بینک کو متاثر کرتا ہے۔ ان کی قیادت میں TLP ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اپنی پہچان بنا رہی ہے، بجائے اس کے کہ صرف ایک مظاہرتی گروپ ہو۔ بہت شکریہ اسد، آپ نے TLP کے بارے میں بہت تفصیلی تجزیہ دیا۔ امید ہے ہمارے سننے والوں کو بھی ان سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اس سیریز میں جڑے رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل The Real Talks پوڈکاسٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، اور ہاں، نیچے کامنٹس میں اگلے پولیٹیشین کا نام بتانا نہ بھولیں جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بات کریں۔ The Real Talks پوڈکاسٹ وائس آف پالیٹکس میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔